بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کل بہت سے لوگ اپنے بچوں کی شادیوں میں مگن ہیں اور میں آج آپ کے لیے اسی حوالے سے بات کروں گی کہ جب لڑکے اور لڑکی والے اپنے طور پر شادی کی ضروری تیاریاں کر لیتے ہیں تو بظاہر تو یہ دو گھروں کے درمیان ہونے والا معاملہ ہوتا ہے، مگر اب یہ معاملہ بھی رسم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لہٰذا شادی کی تاریخ سے متعلق اس عنوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پرتکلف تقریب، اس تقریب سے متعلق معاملات اور رسومات۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے مل بیٹھنا دراصل ایک سنت کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے، جو کہ ایک اچھا اور نیک کام ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کیا جائے تو یقیناً ڈیروں ثواب کا بھی باعث ہوگا۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ مل بیٹھ کر تاریخ فائنل کر لی جائے، مگر آج کل اپنی لاج رکھنے، شان بڑھانے یا پھر لوگوں کی زبان کے چسکے پورے کرنے کے لیے پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں دونوں طرف سے بڑی بڑی تعداد میں لوگ بلائے جاتے ہیں اور مہنگے مہنگے طوائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ گویا شادی کی تاریخ نہیں رکھی جاتی بلکہ شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض خاندانوں میں تو اس موقع پر باقاعدہ 50 سے 100 افراد تک بلائے جاتے ہیں اور سب کے کھانے کا بندوبست لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہال اور اس کے ساتھ چاول، چاندی کے ورق کی مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے دینے کا بھی رواج ہے۔ بعض مقامات پر تاریخ لینے کے لیے لڑکے کی طرف سے آنے والے تمام مہمانوں کو عمدہ قسم کے کپڑے بھی دیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ رقم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 5 یا 10 کلو مٹھائی اور مہمانوں کو کھانا کھلانے کے علاوہ کھانا پارسل بھی کیا جاتا ہے، یعنی اس تقریب میں تمام ذمہ داری لڑکی والوں کی ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں لڑکے والے دلہن کے ہاں مٹھائی، دلہن کے کپڑے، چوڑیاں اور دیگر چیزیں لے کر آتے ہیں۔ بعض گھرانوں میں درمیانی راہ اختیار ہوتی ہے۔ سادگی کے ساتھ دعائے خیر نامی ایک تقریب منعقد کرتے ہیں، جس میں لڑکے والے لڑکی کے ہاں مٹھائی لے کر آتے ہیں اور لڑکی والے ان کو رخصتی کی تاریخ دے دیتے ہیں، اور پھر لڑکی والے ان کو چائے پانی پیش کرتے ہیں اور اختتام پر دعائے خیر کر لی جاتی ہے۔ شادی کی تاریخ کے انتخاب میں بعض لوگوں کے کچھ نظریاتی اقتصادی معاملات بھی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے: بعض دنوں اور مہینوں کو شادی کے لیے موزوں نہیں جانا جاتا، مثلاً مہینے کی 3 تاریخ، مہینے کی 13 تاریخ اور مہینے کی 23 تاریخ۔ نیز ماہ صفر و محرم کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور ان میں سے شادی، خوشی وغیرہ اور معاملات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ نیز ستاروں کی چال کو بھی اس میں بڑا موثر سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ ستاروں کو اہمیت دیتے ہیں تو ان میں ایک لمبی حج تکرار بھی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ ستاروں کی چال کے لحاظ سے مناسب نہیں یا فلاں دن منحوس ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری آپ سے یہ گفتگو کرنے کا مقصد بس یہی تھا کہ خدا را دین کو آسان بنائے، اپنے دین کو آسان بنائے۔ ہم نے یہ جو رسم و رواج نکالے ہیں ان سے بچیں، جتنا ہو سکے ان سے بچیں، ان سے اجتناب کریں۔ میں آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امیر المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہی ہوئی۔ چنانچہ اس روایت کے راوی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھی کہ مسلمان خواتین کی رخصتی عید کے مہینے یعنی شوال میں ہو۔